پیارے حبیب حبیب رب العالمین دستگیر جہاں اب سارے زمان سید سروران سیاہ لامقام شفیع مجرمان حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ والدہا چہرے والے واللیل دیاں سونیاں پیاریاں زلفاں والے ما زاغ البصر دے کاجل والے ید اللہ دے ہاتھ والے علم نشرح دے سینے والے سبحان الذی اسرا دے سیر والے خدا دے عرشاں تے چڑھ جان والے ایڈیاں بلندیاں تے جا کے سانو گناہگاراں نوں نہ بھلان والے جنت دا ٹکٹ دلان والے دوزخ دی اگ تے بچان والے دین دار کے بابرکات بعد حضرات دی وقار ماہ مقدس شعبان المعظم دا رحمتہ والا برکتہ والا مہینہ ہے اس مہینے نو یہ نسبت حاصل ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری اور رمضان شہر اللہ کہ شعبان میرا مہینہ ہے کہ ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے یعنی اس مہینے نو سرکار نے اپنا مہینہ کیا ہے اور جدی نسبت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نال ہو گئی ہے وہ اپنے اپنے مقام کے افضل تے اعلی ہو گئی یعنی امت دیکھو امت مصطفیٰ اس لیے امت نسبت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نال ہو گئی تے امت ساری امتاں وچ افضل تے اعلی ہو گئی رب قرآن پاک میں فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس کہ یہ امت تمام امتاں وچ افضل اعلی ہے بہتر ہے کی وجہ ہے کیوں بہتر ہے اس دی وجہ ہے کہ یہ دی نسبت اللہ دے آخری نبی دے نال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ساڈی نسبت اس گلے یہ امت افضل تے اعلی ہے پھر اصحاب تے سارے دے نے سنگی ساتھی سب دے نے لیکن اس ویلے نسبت ہو جاتی ہے اصحاب رسول اصحاب بولو اصحاب رسول اے جس ویلے نسبت حاصل ہو جاتی ہے تے پھر وہ اصحاب سارے اصحاب جو افضل تے اعلی ہو جاتے نے کیوں انہاں نوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نسبت حاصل ہو گئی آل دے سارے دی اولاد سب دی ہے لیکن جس ویلے آل کی نسبت حاصل ہو جاتی ہے آل رسول آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے پھر وہ آل ساریاں آلہ جو افضل دے آلہ ہو جاتی ہے میں اس مہینے دی کیوں شان ہے اس مہینے نو سرکار نے اپنا مہینہ کیا ہے اور اللہ کا الحاکمین کا جڑا فرمان میں تھوڑے سامنے پڑھیا ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا فرمایا آپ بھی بچو تے اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ دوزخ دی اگ تو آپ بھی بچو تے اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ جڑا بندہ سربراہ ہے وہ یہ بکتی ہے کہ جس طرح وہ اپنے بال بچے دا نام نفقے دا ذمہ دار ہے نا کپڑے انہیں دینے نے لیا کے پیسے انہیں دینے نے کھانے پانی دا انتظام انہیں کرنا ہے تے او دے واسطے حکم ہے کہ سویرے نماز واسطے آپ اٹھے تے نال بچے اپنے اٹھائے نہیں کلے نماز پڑھ کے پڑھ جا کہ میں نماز پڑھ لیے صرف وہ اپنی ذمہ داری نہیں گھر والوں کی بھی ذمہ داری ہوتی وہ تو گالا کر سکتا ہے کہ جس طرح تسی میرے کو ہر چیز طلب کرتے ہو میں تمہیں آ کے دینا یہ میری ڈیمانڈ ہے کہ اللہ رسول نے میری ڈیوٹی لائی ہے کہ انہوں نے بھی بچانا ہے آپ کو صرف آپ کو نہیں بچنا انہوں نے بھی بچانا ہے لہذا اٹھو تو اٹھ کے نماز پڑھو اللہ کے راستے سے چلو اللہ تیری وقار رب فرما رہا ہے اے ایمان والو
ایتھے ایمان والے نوں حکم ہے تے ایمان والا کیڑا ہوندا ہے جدے دل وچ عشق مصطفیٰ ہوے جدے دل وچ پیار مصطفیٰ ہوے سرکار دی محبت ہے جڑی ایمان دی جان ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھی یا رسول اللہ ایمان والا کون ہے سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین فرمایا انہوں تک کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جدوں تک اپنی اولاد نال ود کے والدین دے نال ود کے عزیز و اقارب دے نال ود کے بلکہ اپنی جان نال بھی ود کے میرے نال پیار نہ کرے اونی دیر تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہر چیز نال ود کے سرکار نے پیار کرنا ہے تے پھر ایمان مکمل ہے قاضی اعجاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف کے اندر لکھا ہے نقل فرمایا کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والے بڑا اپنا مقام ہے بڑا مرتبہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر دے تے سائے کو شیطان نستا ہے عمر دے سائے کو شیطان نستا ہے تے جس راہ تے عمر جائے تے شیطان راہ بھی چھڑ دیتا ہے شیطان اور رستہ بھی چھڑ دیتا ہے جس طرح حضرت عمر جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر دی زبان تے حق بولنا ہے عمر دی زبان تے حق بولنا ہے اور اگلی شان آپ نے سماعت فرماؤ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتا یعنی جنیاں کوالٹیاں نبی میں ہونے چاہیے نا عمر میں موجود لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں اگر نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا قاضی اعجاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف کے اندر نقل کیا ہے کیا فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر فاروق کٹھے عرض کی آقا میں اولاد نال ود کے اپنا پیار کرنا ماں باپ نال ود کے عزیز و اقارب نال ود کے سوائے اپنی جان دے سوائے اپنی جان باقی ہر چیز نال ود کے سرکار نے اپنا پیار کرنا سرکار نے فرمایا عمر ایمان مکمل نہیں ہویا کتنے ایڈا بڑا جڑا تے انہوں سرکار آگ دینے کہ ایمان مکمل نہیں ہویا تے میں تو کس بات دی سرکار فرمایا عمر نہیں اپنی جان نال بھی بات کے پیار کرے گا تے پھر ایمان مکمل اس سے عرض کی دیا کب میں اپنی جان نال بھی بات کے اپنا پیار کرنا پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عمر وہ تیرا ایمان مکمل ہے نہیں ایمان والے یعنی پتہ چل گیا ایمان والا کون ہے جڑا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہر چیز نال ود کے پیار کرے ایمان محبت مصطفیٰ دا نام ہے ایمان عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام ہے تے جنہاں دلاں وچ عشق مصطفیٰ آ جائے محبت مصطفیٰ آ جائے انہاں نوں رب فرماندا ہے اے ایمان والےو او انفسکم واہلیکم نارا اے ایمان والےو آپ کو بھی بچو اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ اس دوزخ دی آگ کو بچاؤ جس کا بالن کی ہے لکڑیاں نے نہیں فرمایا جس کا بالن انسان تے پتھر نہیں انسان تے پتھر او دا بالن ہے دوزخ دی آگ دا یا تے سمجھ آ جائے کہ بچے نوں سمجھ آ جائے تے نہ سمجھ آوے تے 50 سال گزر جان گل دی سمجھ ہی نہ آوے پھر وہ دوزخ کتنا سخت ہے وہ تو سی ڈرنا ہے وہ تو بچ رہے سماعت فرماؤ میاں محمد بخش صاحب آج میں کھڑی رحمت اللہ علیہ صبح دا ٹائم میں آپ ایک بار نکلے اگے دیکھا کہ بچہ رو رہی ہے 8-9 سال 10 سال دا عمر بچے نہیں تو رو رہے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پتر کیوں پہ رونا ہے کی گل ہے اور کیا میاں صاحب آج میں اپنی ماں نوں چولہے وچ اگ بالدیاں ویکھیا ہے سبحان اللہ کی ویکھیا چولہے وچ اگ بالدیاں ویکھیا اپنی ماں تے مینوں رونا آ گیا فرمایا پتر تے رونے والی کیڑی گل ہے گل تے دس کی گل ہے اونے کہا میاں صاحب میں ویکھیا اپنی ماں نوں چولہے دے اندر میری ماں اگ پہ بال دیے
نے بڑیاں بڑیاں لکڑیاں پہلے رکھیاں دے انہاں نوں اگ لائیے اگ نہیں لگی بڑیاں لکڑیاں نوں اگ نہیں لگی تے میاں صاحب پھر میری ماں نے کی کیتا ہے انہیں چھوٹیاں چھوٹیاں لکڑیاں تھلے رکھیاں دے پہلے چھوٹیاں لکڑیاں نوں اگ لائیے جس ویلے چھوٹیاں لکڑیاں نوں اگ لگ گئی پھر بڑیاں لکڑیاں نوں بھی اگ لگ گئی میاں صاحب نے فرمایا پتر ہون دی کی گل ہے ال کیتی میاں صاحب میری نظر اتھے تک نہیں رہی میری نظر قیامت ٹر گئی ہے جس ویلے قیامت دا دن ہوئے گا رب تعالی ابو جال ابو لہب عتبہ شیبہ امیہ بن خلف نمرود فرعون شداد حامان اے بڑے بڑے کافراں نوں جس ویلے رب اگ لائے گا انہاں نوں اگ نہیں لگے گی میں ڈرنا آیا کہ انجنا ہو جائے کہ میرے چھوٹے چھوٹے گناہگاراں نوں انہاں دے تھلے رکھیا جائے میرے سانوں اگ لائی جائے پھر وڈیاں کافراں نوں اگ لگ جائے اگے تے پتر رویا سی میاں صاحب آسرے سن اور پتر چپ کیتا ہے میاں صاحب رون لگ پے میاں محمد بخش آواز نے کری آپ رون لگ پے آپ دیا اکھاں وچوں آنسو آ گئے آپ نے رو کے فرمایا کتھوں اینے اے درد لیونی درداں والیا یا دس دکانے اسانو دیو تے بڑی دلال ہمارا میاں محمد بخش آباد بیکڑی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا یار کتھوں ایڈے درد لے لینی اے عمر تیری چھوٹی ہے پر تیرا جناب سوچ بڑی وڈی ہے عقل تیری بہت وڈی ہے کہ تو تے جناب قیامت دن تک پہنچ گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ یار یہ اگر بندہ رو کہ اللہ کو معافی منگ لوے توبہ کر لوے تے پھر اللہ تعالیٰ کی فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد سماعت فرماؤ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم فرمایا اگر بندہ میرا میرے کو آ کے توبہ کر لے الا من تابا آ کے توبہ کر لے پھر کی فرمایا وآمنا وعمل عملا صالحا پھر ایمان لے آوے پھر جناب والا عمل صالح کرے جس ویلے بندہ توبہ کر کے آ جاتا ہے رب فرماتا ہے صرف ان معافی نہیں کر دے صرف وہ دے گناہ ہی نہیں بخش دے بلکہ کی کر دینے سیئاتہم حسنات او دیاں گناہاں نوں نیکیاں وچ بدل دینے او دیاں گناہاں نوں نیکیاں وچ بدل دینے اگر وہ گناہ نہیں رہتے وہ بھی نیکیاں بن پکی توبہ بندہ کر لے اللہ کو معافی مانگ لے یہ جڑی رات آ رہی ہے شب برات دی رات یہ توبہ کرنے دی رات یہ معافی مانگنے دی رات ہے اس کے لیے میں موضوع بیان پہ کر رہا معافی مانگنے دی رات ہے اللہ کو توبہ کرنے دی رات ہے تو جس ویلے بندہ اللہ کو معافی مانگتا ہے میری تیری گل نہیں حدیث ہوئے تو کوئی بندہ آ سکتا ہے یہ ضعیف ہے رب دا قرآن ہے رب فرماتا ہے کہ اسی ہوتیاں نیک یا گناہ مانو نیکیاں میں بدل دینا بندہ توبہ کرے ایمان لے آوے نیک ہو جائے نیک عمل کرے اچھے عمل کرے وہ جنہیں پہلے انہیں گناہ کیتے نا انہوں نے اسی نیکیاں میں بدل دینا سبحان اللہ ایک قرآن ہے رب کا حدیث پاک اس نے سماعت فرماؤ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا بندہ دن ہوئے گا رب تعالیٰ اپنے ایک بندے نے فرمائے گا بھی اے تیرا نام ہے اعمال ہے رجسٹر ہے تیرا زندگی میں جو تو کیتا ہے
ہوں اسی جو کہ کرنے لکھا جا رہا ہے، سجے پاسے والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے تے کھبے پاسے والا برائیاں لکھتا ہے، تے کوئی بھی ایسا ساڈی حرکت ایسی نہیں کہ جڑی لکھی نہ جا رہی ہوئے۔ اسی بندیاں تو تے چھپ سکنے ہاں، ماں باپ تو چھپ سکنے ہاں، استاداں تو چھپ سکنے ہاں، اپنے عزیزاں تو تے چھپ کے گناہ کر سکنے ہاں، لیکن اللہ کو تے نہ چھپ سکتے۔ تے جنہاں دی رب نے ڈیوٹی لائی ہے وہ کدی بھی کوتاہی نہیں کرتے، نہ تے انہاں نیندر آندی فرشتے آندے، نہ وہ سوندے نے نہ وہ تھکدے نے، جیڑی ڈیوٹی انہاں دی انہاں وہ پوری کرنی ہے، ہر چیز لکھی جانی ہے۔ فرمایا کہ قیامت والے دن حکم ہوے گا ایک بندے نوں ہے تیرا نام اعمال ہے تے پڑھ جا، جڑیاں نا گناہ اپنے تو بندہ کی کرے گا، اپنے چھوٹے چھوٹے گناہ جڑے نے نا وہ پڑھے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ تے جس ویلے پڑھ رہے گا نا تے رب تعالیٰ فرمائے گا وجا اسی تیرے گناہاں نوں نیکیاں وچ بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ جی بڑے مزے والی گل، رب فرمائے گا اسی تیرے گناہاں نوں نیکیاں وچ بدل دیتا ہے۔ اگے تو بندہ چھوٹے پڑھتا ہوئے دا نہ گناہ، تے جس ویلے رب نے فرمائے گا پھر آکھے گا یا اللہ میرے بڑے بڑے بھی گناہ ہیں، دی رحمت ہے نا، اللہ تعالیٰ دی رحمت نا امید نہیں ہونے چاہیے، ڈرو بھی ضرور اللہ کو، پر وہ دی رحمت کی امید بھی رکھو۔ وہ آکھے گا یا اللہ میرے تو بڑے بڑے گناہ بھی ہیں، یعنی رب تعالیٰ جس ویلے کسی دے کرم فرماتا ہے، فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جس ویلے ساڈا بندہ ساڈے کول آ کے پکی توبہ کر لیندا ہے، پھر نیک عمل کردا ہے، تے پھر اسی اودیاں گناہاں نوں نیکیاں وچ بدل دیندے ہاں، اودے گناہاں نوں نیکیاں وچ بدل دیندے ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگے دوسرے مقام پہ فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ فرمایا اگر تسی توبہ کر لو، اگر تسی درست ہو جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ، تے پھر اسی تہاڈی توبہ نو قبول فرما لواں گے۔ یہ رات جڑی آ رہی ہے بخشش دی رات ہے، شب برات دی رات ہے، اللہ کو معافی منگنے دی رات ہے۔ یار اگر بندہ دل آکھے صحیح تے پھر ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا، معافی مل جاتی ہے۔ اور وقت ہے کہ اسی دلوں نہیں آخدے اتوں تو استغفر اللہ آخنے ہیں، لیکن اندروں نہیں منتے۔ یہ اندروں بندہ مان جائے تے پھر ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جا رہے ہیں گلی میں، آپ تو آگے گئے نا ایک 50-60 سال دا بندہ تے انہیں ہاتھ میں شراب دی بوتل پڑی، شراب دے نشے وچ تے ہے جنا موڑ کے پیچھے ویکھیا حضرت عمر جیوں آپ کو ویکھیا آمدیاں تے اس ویلے سارا نشہ لے گیا، جنے ایڈا جلال ہویا سی، روب اتنا دبدبا اتنا کہ آپ کا تے حکم زمین تے بھی چلتا سی نا۔ ایک خاتمہ آئی تو نے آکھا جی میرا تیل دل گیا ہے، فاروق اعظم آئے تے آ کے نے زمین نو فرمایا زمین نے کٹ تیل باہر، سبحان اللہ، کٹ تیل باہر، زمین نے تیل باہر کٹ دیتا، پھر انہیں اپنا تیل چک لیا۔ ایک باری زلزلہ آیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم ماریا زمین تے، فرمایا زمین نے رک جا، جے تو میں تیرے تے انصاف نہیں کیتا پھر تے زلزلے آون، پھر تو کمبے، تے جے عمر نے تیرے تے انصاف کیتا ہے خبردار جان نہیں عمر تے درے نو، سبحان اللہ، جان نہیں عمر تے درے نو۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہر چیز آپ کو ڈر دی ہے۔ فاروق اعظم نے نہ جو بندے نے ہم نے کیا نا شراب پیتی پر سارا نشہ لے گیا، ایک نظر آپ نے پہن دی گئی نشہ سارا لے گیا، ان کب کبھی تاری ہوگی کمبل لاؤ گیا میں ہوں بچا گا کی میں، فاروق اعظم نے درے تو کس طرح بچا گا؟
کنبل لگ گیا کم دے نا تے آندا یا اللہ ہن تو ہی بچا سکدا ہے سبحان اللہ اور تے کوئی نہیں بچا سکدا یا اللہ تو ہی بچا سکدا ہے جس ویلے انج نا رو کے تے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردا ہے تے رب تعالی نے فرمایا جا میرے بندے نے پکی توبہ کر لی ہے تے میں تیری توبہ قبول فرما لوں سبحان اللہ او دے دل وچ القا کیتا فرمایا بھئی آگ نہیں اے شراب نہیں سرکہ ہے شراب نہیں کی ہے سرکہ بوتل شراب نہیں ہے سرکہ ہے الگی تھی مولا جب میں آگ بھی دان دے عمر فاروق نے تے چیک کر لینا ہے فرمایا آکھنا تیرا کام نے شراب کو سرکہ بنانا ساڈا کام ہے جس ویلے گرم ہو گیا وہ شراب کو سرکہ بن گیا تھے فاروق اعظم قریب آئے فرمایا کی کیا کرنا ہے بس کیتی امیر المومنین دیکھ لو سرکہ بوتل وچ سرکہ سرکے دی بوتل ہے امیر المومنین نے فرمایا کہ کیا آپ بوتل شراب والی ہے یہ اندر سرکہ ہے آپ نے نہ بوتل لے کے تے ناک دے قریب کیتی لیبارٹری نے چیک کیتا تو باقی سرکے دی خوشبو آ رہی فرمایا میں نہیں تینوں کو جاگدا نہیں تینوں ماردا بس اینی گل دا سارے شراب کو سرکہ بنوایا کینجی سبحان اللہ شراب کو سرکہ بنوایا کینجی از کیتا امیر المومنین سچی گل ہے جس ویلے میں انج تانوں پوچھیا ہم تکیا نا تے میں ڈر گیا جس ویلے ڈریا نا میں ویکھیا ہن کوئی بندہ نہیں مینوں بچا سکدا میں رابطہ کیتا مالک دی بارگاہ وچ ڈائریکٹ رابطہ کیتا میں کہ مولا تو بچا سکنا ہے تیرے علاوہ ہن بچا کوئی نہیں سکتا عمر دے دلے تو یا اللہ نے اج بچا لے تے تو میری پکی توبہ میں شراب دے قریب ہی نہیں جان لگا تے ادھروں کرم ہو گیا رب تعالی دی ذات نے فرمایا میرے بندے جے تو پکی توبہ کر لئیے تے جا پھر اساں اینو شراب کو سرکہ بنا دیتا ہے سبحان اللہ یعنی جے دلوں بندہ آگ لے سے دلوں ایک باری آکھے کہ یا اللہ میری توبہ تے پھر ذرا بھی دیر نہیں لگ دی رب تعالیٰ اس ویلے مہربانی فرما دیتا ہے کرم فرما دیتا ہے اپنے بندے تے لہذا میرے عزیز دوستو یہ جڑی رات آ رہی ہے رحمت والی رات ہے برکتاں والی رات ہے بخششاں والی رات ہے اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے کرم فرماتا ہے بخشش فرماتا ہے لیکن کچھ ایسے گناہگار نے جنہاں دی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی گناہگار ایسے نہیں بھڑیاں عادتاں والے ایسے بندے نے جنہاں دی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی انہاں وچوں ایک بندہ ہے جڑا شراب پینے دا عادی ہے او دی بخشش نہیں ہوتی جب تک وہ پکی توبہ نہ کرے تو وہ دے واسطے توبہ شرط ہے اگر پکی توبہ کر لے گا تو پھر بخشش ہو جائے گی وگرنہ شرابی دی بھی بخشش نہیں ہوتی دوسرے نمبر تے والدین دا نافرمان بندہ جڑا والدین دا دل دکھان والا ہے والدین دی بے ادبی کرنے والا گستاخ والدین دا او دی بھی اس رات کو بخشش نہیں ہوتی تیسرے نمبر تے اگے فرمایا زنا کرنے والا زنا کرنے والے کی بھی بخشش اس رات کو نہیں ہوتی جھگڑا کرنے والا ایویں گل تے لڑنے والا ایویں گل تے لڑنے والا جھگڑالو بندہ جڑا جھگڑا کرنے والا وہ دی بھی بخشش نہیں ہوتی اور اگے فرمایا حرام ساز بجانے والا حرام ساز بجانے والا وہ دی بھی بخشش نہیں ہوتی تے چغل خور دی بھی بخشش نہیں ہوتی وی ادھروں گل سنی تے ادھر دتی ادھروں لئی تے ادھر دتی لڑان واسطے ہے دی گل سنی او دے کے او دی سنی او دے کے چغل خور دی بھی بخشش نہیں ہوتی تے اگر بندہ صدق کے دل دے نال توبہ کر لے اللہ تعالی اس رات نو اپنے بندیاں دے مہربان ہوتا ہے بخشش فرماتا ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کو سارے سال کا شیڈول تیار کر دیتا جاتا ہے ایسے گل آتے نا کہ شبرات نو جنہ دا پتہ چڑھنا ہوتا ہے نا وہ چڑھ دینا جنہیں فوت ہونا ہے سارے سال پتہ
پتہ چڑھ جاتا ہو لکھ کرتا ہے کہ اس بندے نے فوت ہو جانا ہے، جس بندے نے آنا ہے وہ بھی لکھ کرتا ہے اس بندے نے ہونا آ جانا ہے، اس سال فلاں سے فلاں بیٹا پیدا ہونا ہے، بیٹی پیدا ہونی ہے، کتنا رزق دیتا جانا سارا کو لکھ دیتا جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے بخشش دی رات ہے، مغفرت دی رات ہے، رزق لکھا جاتا ہے اور پچھلے سال دا نام اعمال رب دی بارگاہ میں پیش کیتا جاتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے فرمایا کہ رات عبادت میں گزارو کہ دن روزہ رکھ کے گزارو۔ سرکار فرماتے ہیں میں اس گل کو پسند کرنا ہے کہ میرا جس ویلے نام اعمال رب دی بارگاہ میں پیش کیتا جائے تو میں عبادت دی حالت میں ہوواں، کہ اگلا نام اعمال میرا لکھا جائے تو میں روزے دی حالت میں ہوواں۔ اس کے لیے فرمایا رات کی عبادت کرو تو دن روزہ رکھو۔ تے جناب والا بخشش دی رات ہے، اے جڑی 15 شعبان دی رات آ رہی، بخشش والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے۔ اس رات میں اپنے مالک دی بارگاہ وچ اپنے نصیب جگا لو، قسمتاں جگا لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، عاشق کہتا ہے اس رات بنا لو قسمت نو، اس رات بنا لو قسمت نو، سجنو چمکا لو قسمت نو، سجنو چمکا لو قسمت۔ کلمہ شریف نے دو شعر نے سارے مل کے پڑھ لو، سجنو چمکا لو قسمت نو، جاگو تے جگا لو قسمت نو، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جاگو تے جگا لو قسمت نو، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک دا ترجمہ شاعر نے دیتا ہے، یعنی جنہاں نے جانا ہے انہاں دا بھی لکھ کرتا ہے، جنہاں نے آونا ہے انہاں دا بھی لکھ کرتا ہے، جس جانا تے جس آنا ہے، یارو جس جانا تے جس آنا ہے، اس رات حساب ہو جانا ہے، اس رات حساب ہو جانا ہے، اس رات حساب ہو جانا ہے۔ جے چنگا لیکھ لکھانا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ، جے چنگا لیکھ لکھانا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سجنوں تے بیلیوں، اس رات جو یار مناوے گا، اے بخش دی رات، یار نو منانے دی رات، اپنے رب نو منانے دی رات، اس رات جو یار مناوے گا، جنت دے ٹکٹ کٹاوے گا، جنت دے
سی اپنے پاسے سجے کبے نظر ماریے اپنے گھر وال وکھیے ساڈے بزرگ کدھر گئے نے بڑیاں بڑیاں سونیاں ہستیاں کدھر گئیاں نے بڑے بڑے پیارے لوگ کدھر گئے نے بڑے بڑے اللہ دے جناب پیارے کدھر گئے نے او جناب والا اللہ دی بارگاہ پہنچ گئے نے شاعر کہندے آوے شام پہ گئیاں آوے شام پہ گئیاں تلسی ٹور دے یاداں رہ گئیاں تلسی ٹور دے پیارے ولی بڑے پیارے بزرگ بڑے بڑے جناب والا عالم دین اس سال پچھلا ویکھ لو جناب والا بڑیاں بڑیاں ہستیاں چلیاں گئیاں نے پر اپنیاں یاداں چنگیاں چھڑ گئیاں نے آوے گل شام پہ گئیاں اپنی ماں جناب جوانیاں تے مان نہ کریا کرو اے جوانیاں بھی اتھی رہ جانیاں نے سارا کچھ چھڑا کے ٹر جانا ہے گریمان نہ دنیا فانی دا چھڑ فخر غرور جوانی دا فرمایا اے ایمان آلیو خود بھی بچو یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اے ایمان والو اپنی دوزخ دی آگ تو بچو تے اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ یہ بخشش دی مغفرت دی رات آ رہی ہے اللہ تعالیٰ میں تو آنو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور اس رات میں جاگ کے عبادت کر کے اپنے رسول رب نے منانے دی شان رب توفیق عطا فرمائے اور اس دن دا روزہ رکھنے دی توفیق عطا فرمائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین